अस्सलाम वालेकुम जी। धोखा और झूठ जो होता है उसको अपना घर नहीं भूलता। जहां से वो बोला जाता है या जहां से वो निकाला जाता है घूम के वापस जरूर आता है। इसलिए मैं बारहा ये अर्ज कर चुका हूं कि इन झूठों को मौत नहीं आएगी जब तक ये अपना सारा झूठ वापस निगल नहीं लेते। ये मैं व्लॉग जो है ये काफ़ी ताख़ीर से रात के पिछले पहर करने बैठा हूँ क्योंकि वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सका। मैं कहा चले व्लॉग रिकॉर्ड तो कर सकते हैं, वो तो कर एक अभी अभी व्लॉग मैंने देखा कि ग्रुप में शेयर हुआ था, इस्लामाबाद का वो ग्रुप है। उसके अंदर बताया गया कि जनाब दुबई की जो शहज़ादी है उसने इमरान खान के साहबजादे से शादी का इजहार किया है, शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने गूगल किया कि कोई इस तरह की खबर छपी हो, मुझे तो वो खबर नहीं मिली। ज़ाहिर है उस व्लॉगर को मिल गई कहीं से। और इस तरह के व्लॉगर जो हैं बेबुनियाद छोड़ने के लिए काफ़ी होते हैं और ये माशाल्लाह आला उद्दों पे फायज पाए जाते हैं। ये जो एक खातून है इस्लामाबाद से मॉर्निंग शो करती हैं हम के ऊपर ना, वो पीटीआई की बाकायदा कारकुन हैं। पिछले दिनों फ्रॉड करती हुई फ्रॉड की उनके खिलाफ एप्लीकेशन भी आई थी एफआईए के अंदर। वो जीएस बैंक की किरदार कुशी के अंदर वो भी और उनके कुलीग जो हैं वो अवैस मंगल वाला साहब भी पाए जा रहे थे। वो खबरें कुछ मीडिया पे जारी हुई, फिर वो दबा दी गई। शायद उनकी सरपरस्ती माशाल्लाह मकबूल हो। ये खातून जो हैं ये मुईद पीरज़ादा की रिसर्च असिस्टेंट रही हैं किसी ज़माने के अंदर। तो फिर ज़ाहिर मुईद साहब की मतलब कि आला हलकों तक रसाई थी, तो फिर इस खातून की तो आला हलकों तक रसाई हो ही जानी थी। इन्होंने अपने मॉर्निंग शो के अंदर एक बोंगी मारी, यख मारी, चुस मारी, जो भी आप इसको कह दें, कि जनाब इमरान खान साहब के साहबजादे ने यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडी के अंदर, इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर ना ग्रेजुएशन कर लिया है, या उनका एक सब्जेक्ट है उसके अंदर। तो उसके ऊपर फिर बैठे होते हैं रिसर्च करने वाले भी और ताड़ने वाले भी जो कि क़यामत की नज़र रखते हैं। तो उन्होंने फिर रिसर्च कार्ड मारी। उन्होंने कहा जी उस यूनिवर्सिटी में तो ये सब्जेक्ट ऑफर ही नहीं होता। तो वो जाली आंसू बहाने वाली वो जो खातून है, बजाय इसके कि इस पर माजत करती, उन्होंने जनाब आगे से रिएक्ट करना शुरू कर दिया। और फिर लोग भी फिर आपको पता है फिर कहाँ छोड़ते हैं, फिर वो चेज़ा लेते हैं। तो फिर लोगों ने चेज़ा लेना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो कुछ भी हुआ उसके नतीजे के अंदर उनकी रेटिंग बहुत बढ़ गई, मतलब उनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। तो इस तरह की बोंगियाँ ये मारते रहते हैं। ये क्या होता है, ये बैठ के किसी ग्रुप के अंदर जो उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है उसके अंदर ये तय करते हैं कि हमने ये झूठ फैलाना है। पहले वो एक किसी जाल मतलब कि किसी बैरूने मुल्क से लोड किया हुआ कोई वेब पेज होगा या वेबसाइट होगी जिसके अंदर दुनिया की वाहियात चीज़ें पोस्ट हो रही होंगी। यूं लगे कि ये न्यूजीलैंड की वेबसाइट है, लेकिन बैठा हुआ उसको कोई लिटन रोड लाहौर पे बैठा हुआ या सदर कराची में बैठा हुआ लड़का चला रहा होगा। तो उसके ऊपर एकदम एक खबर आती है, वो जी गैर मुल्की मीडिया के ऊपर खबर आ गई, उसके ऊपर खबर आती है और वो खबर जो है उसके बाद वहाँ से उठाई जाती है। फिर उस पर व्लॉग्स होते हैं। जब इनके 250-300 व्लॉग हो जाते हैं उस मौजू के ऊपर, तो फिर इनका जो फ्रंट फाइनल, अगर आपने एवाटार का पहला एपिसोड देखा हो, अब तो दूसरी भी आ गई है, एवाटार का पहला एपिसोड, उसमें जो फाइनल उनका अटैक होता है उसके अंदर जब वो पहले वाले लोगों को हेलीकॉप्टर वाला वो उड़ाड़ू देता है, तो फिर वो इतने इतने बड़े मुंह वाले जड़े आंदे ने जड़े कि वो जनाब हेलीकॉप्टरों को भी उड़ा के वो मारते हैं और वो करते हैं और वो करते हैं ना। ये फिर जो बड़े मुंह वाले बुलडॉग तो नहीं मैं कहना चाह रहा, लेकिन बड़े मुंह वाले जो जानवर होते हैं वो हमलावर होते हैं। और फिर जो इनके मेन स्ट्रीम के फेसेस हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं गुज़िश्ता 10-12 साल की जो इन्वेस्टमेंट है, पहले एक 8 साल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे कौमी ख़जाने से बजरिया ISPR उन पे की गई थी। अब 2 साल से पीटीआई के जो है, वैसे पीटीआई भी अपने पल्ले से कहाँ करती है, उसके पास पंजाब का ख़जाना है और केपी का ख़जाना है, गिलगित बल्तिस्तान का ख़जाना है, आज़ाद कश्मीर का ख़जाना है। तो उन ख़जानों से पहले वो डायरेक्ट इस आगडार की संगी के ऊपर नौ रख के कहते थे इन्हें पैसे दे दिया कुत्ते पालने ने,
تو اسحاق ڈار صاحب بیچارے کہہ بیٹھے کہ کنے کو پالنے جے کی کرنا جے انہاں دا، ٹھیک ہے. تو وہ بعد میں وہ کتے خود کو ہی پاڑ گئے جی، آج کل وہ اپنے آپ نہیں پائے ہوئے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ جو جرم تھا یہ گناہ بن گیا. پھر ان کے لیے اس پاکستان کے اندر کوئی جگہ نہ رہی، ان کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی. جنرل باجوہ صاحب جو تھے اپنے پسندیدہ صحافی، جن کے اندر جناب ارشاد پٹی اور اس طرح کے پٹی صاحبان موجود ہوتے تھے، لیول کا اندازہ کریں، ان کے مینٹل لیول کا اندازہ کریں آپ ذرا. تو ان کو جب بلا کے تو اس میں بتاتے، اس میں اپنا لیکچر دیا کرتے تھے. 8 گھنٹے بابے نو بولنے کا شوق سی، تو جب 8 گھنٹے لیکچر دیا کرتے اس میں سب کی آئی تائی پھینک دیا کرتے تھے. ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ جو ان کے لیے کوئی جگہ، جو کسی کے لیے جگہ کے کم ہونے کا اعلان کیا کرتے تھے، اب ان کے اپنے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ان کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بڑے بیٹھے ہیں اور انہی کی ایسی تیسی پھیر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر فکرے کے ساتھ. ان کی عزت بچانے کے لیے ادارے کو آل آؤٹ جانا پڑ رہا ہے، ویڈیو ریلیز کرنی. نہیں 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 نہیں، آگے نہیں جانا، ٹھیک ہے. آہو تو وہ جناب کیا ہوا، میں نے کہا نا کہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ ایک تو وہ والا جھوٹ آتا ہے واپس لوٹ کے، پھر جو ہوتا ہے وہ مطلب کہ باقی بھی جو جھوٹ والے ہوتے ہیں نا. شیر والا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ شیر نے جو تھا وہ بلی پہ جب حملہ کیا تو بلی درخت پہ چڑھ گئی. تو شیر نے کہا کہ خالہ تم نے مجھے یہ تو درخت پہ چڑھنا تو سکھایا ہی نہیں. تو اس نے کہا بیٹا اگر آپ کو یہ بھی سکھا دیتی تو پھر آج اپنی جان کیسے بچاتی. یہ بچپن میں ہم نے کہانی پڑھی ہوئی ہے، بلی شیر کی خالہ. تو ہوا یہ ہے سر کہ جنہوں نے آڈیو ریلیز کی تھی انہوں نے اب اگلا ایپیسوڈ جاری کر دیا، اور اگلا ایپیسوڈ یہ جاری کیا کہ کرسٹینا بیکر صاحبہ جو ہیں، جنہوں نے کتاب لکھی ہے فرام MTV ٹو میکا، ان کی کتاب کے کچھ اوراق کا عکس لے کے اس عکس میں اپنی مرضی کی اطلاعات فراہم کرتی گئی اور وہ واٹس ایپ گروپوں کے اوپر کر دیا گیا، وہ جسے کہتے ہیں وائرل کر دیا. اب اس کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. بینگ اے جرنلسٹ مجھے اگر اس طرح کے کوئی آئے تو میں کہتا ہوں جی اچھا کس اخبار میں چھپا ہے، ہم اس اخبار کو گوگل کر لیتے ہیں جا کے، اگر اس اخبار کے اندر موجود ہو تو ولاگ کر دیتے ہیں، ورنہ اس کو روک لیتے ہیں. اچھا جی وہ کسی کتاب کا عکس ہے تو پہلی تو فرصت یہی ہوتی ہے کہ کتاب آن لائن پڑھی ہوئی ہے، اچھا جی صفحہ نمبر کی ہے، صفحہ نمبر ہے، اگر صفحہ نمبر غائب ہے تو مطلب سوچو کہ جھوٹ ہے. اچھا صفحہ نمبر موجود ہے، صفحہ نمبر پہ گئے، اس کو تصدیق کیا، ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، چلیں اس کے بعد اس کو ٹیک اپ کریں گے، ٹھیک ہے. تو ہوا کیا، پہلے فنکاری سن لے ذرا. کیا یہ گیا کہ کرسٹینا بیکر کی کتاب لے کے کہ جناب عمران خان کے ساتھ ان کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں وہ پریگننٹ ہو گئی تھی، حاملہ ہو گئی تھی 94 کے اندر. اور پھر عمران خان کو جب پتہ چلا کہ پہلے وہ بڑے انتھوزیاسٹک تھے، پھر جب انہیں پتہ چلا کہ وہ بیٹا نہیں بیٹی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ابارشن کروا دیں. تو میں نے اب جو ہے تھا وہ بچہ ضائع کرا دیا اور مجھے اس کا بڑا دکھ ہے. اچھا میں آپ کو عرض کروں، اگر آپ تھوڑا سا گوروں اور گوریوں کی مینٹیلٹی کو سمجھتے ہیں تو ان کے لیے یہ کوئی دکھ کی بات نہیں ہوتی جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں نا. اگر اس نے خدا نخواستہ کبھی ابارشن کروائی ہوگی تو آپ اس کے مائنڈ سیٹ میں جا کے سوچیں تو اس کے لیے شاید وہ اتنا بڑا ایشو نہ ہو، نہ ہی اس کے لیے دکھ کی بات ہو. اس کے مطلب کہ وہ ایک جیسے بخار ہو گیا، انفیکشن ہو گئی، اس طرح کا کوئی ایک ایپیسوڈ ہے جو مطلب بندے کو 1-2 سال میں ایک دفعہ بخار ہو ہی جاتا ہے، تو وہ اس کو مطلب کہ ویسے لیتے ہیں. تو جب اس کے اندر شدید دکھ کا اظہار پایا گیا، میں کہا پائی جالی ہے جی ٹھیک ہے. لہذا ہم نے 1-2 پارٹیوں سے رابطہ کیا، وجاہت مسعود صاحب جیسے لوگ جو کہ پڑھے لکھے لوگ، کتابوں کے کیڑے ہیں، جنہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں، چاٹ رکھی ہیں، رٹ رکھی ہیں، ان سے بھی کیا. محمد طاہر صاحب سے بھی کوشش کی کراچی میں رابطہ کرنے کی، ان کو بھی کتابوں کا بڑا شوق ہے. تو ان سے رابطہ نہیں ہوا، ہم نے اس کانٹینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، پڑھ لیا. اب وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں عمران شفقت صاحب وہ ہو گئے جذباتی، انہوں نے وہ کنٹینٹ لے کے اس کے اوپر کر دیا ولاگ. ٹھیک ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی انہوں نے کر دیا. اچھا ویسے وچوں میں نے ہی خیال آیا یا عمران شفقت نے کر دیتا ہے،
تو اس کا ریئیکشن دیکھتے ہیں. تو اگر اس کا ریئیکشن نہیں آیا 24 گھنٹے کے اندر تو پھر ہم بھی اس پہ کچھ کر دیں گے. تو لیکن عمران شفقت صاحب نے 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیے اور انہوں نے ولاگ کر مارا کہ وہ میری غلطی ہو گئی مجھ سے, میں نے وہ بغیر تصدیق کیے جناب یہ ولاگ کر دیا. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ جناب یہ آپ درست نہیں کہہ رہے, یہ کتاب کا فلاں صفحہ نمبر جو ہے یہ جا کے کھول کے دیکھیں آن لائن. فروغ کہتے میں نے کھول کے دیکھا تو وہاں پہ تو کچھ اور لکھا ہوا تھا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نے جعل سازی سے تیار کیا, ٹھیک ہے. اور وہ جعل سازی سے تیار کرنے والے وہ 1-2 صفحوں کا جو عکس تیار کیا گیا وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران احمد خان نیازی کے جو ڈاگیز ہیں جب ان کو تربیت دی تھی تو ان کو یہ طریقہ نہیں سکھایا تھا. بلی شیر کی خالہ ہے, ٹھیک ہے, بلی نے درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا, انہوں نے یہ نہیں سکھایا تھا ان کو. تو وہ تو فنکار ہے نا جی, ہے نا, ہاں وہ تو فنکار ہیں, تو انہوں نے یہ نہیں سکھایا تھا. تو لہٰذا یوتھیوں کو تو یہ نہیں آئے گا. ویسے بھی انگریزی کا معاملہ پڑھی لکھی بات ہے, تو یوتھیوں کا ان دونوں چیزوں سے کیا لینا دینا. لیکن ان کا جو میڈیا سیل ہے وہ تو جب تک انہیں انٹلیکچوئل ان پٹ ملتا رہا ہے تو بڑا پرفیکٹلی چلتے رہے. اچھا, یہ جو 2 باتیں ہیں, یہ جو بات ہے اس لیے محفوظ رہ گئے کہ ہم نے تھوڑی سی تصدیق کرنے کی زحمت گوارا کر لی. عمران شفقت صاحب کو کوئی ٹاپک نہیں ہونا, انہوں نے کیا کنٹینٹ آیا رگڑ دو, انہوں نے رگڑ دیا. اب اس طرح کے اور بھی کانٹینٹ جو ہیں وہ جیسے جیسے عمران احمد خان نیازی بلیک میلنگ کے لیے کہ میں پھر یہ کر دوں گا, بلیک میلنگ کے لیے دھمکی لگانے کے لیے جنرل باجوہ کا نام لیں گے. ابھی تو اس نے جنرل فیض حمید کا نام لینا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. اس نے تو یہ جو پوری ٹیم تھی نا, فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب, پروجیکٹ عمران خان والے, ابھی تو عمران خان نے ایک بندے کا نام لینا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہمارے دوست ہیں گوہر بٹ صاحب, وہ کہا کرتے ہیں نا کہ وہ جو نہر کے ساتھ سڑک نہیں ہے, جو زمان پارک کے اور نہر کے درمیان جو جگہ ہے گرین ایریا, اس نے وہاں پہ کھڑے ہونا ہے وٹے مارے کرنے نے. تو میں نے اسے آتی جاتی گاڑیوں کو وٹے مارا کرے گا. میں نے کہا اس میں ایک کر لو, نام یہ سب کے بتایا کرے گا وٹے مارتے ہوئے, یہ فیض سی, یہ جنرل قمر جاوید باجوہ سی, اور باقیوں کے نام بھی لے گا, ٹھیک ہے. وہاں پہ ایکس وائی کا ٹرم استعمال نہیں کیا کرے گا, تم بے فکر ہو جائے. تو وہ بھائی جان جو ہے ان کے خلاف, جو دوسروں کے خلاف جھوٹے حملے کرتے تھے, ان کے خلاف پہلا جھوٹا حملہ ہو گیا اور کراس فائرنگ کے اندر عمران شفقت صاحب رگڑے گئے. ہم نے چونکہ یہ انفارمیشن استعمال نہیں کی, نہ آپ تک پہنچائی ہے, یہ انفارمیشن جو تھی وہ بے بنیاد ہے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے کانوں میں اور آنکھوں میں ڈالی جائیں گی, ٹھیک ہے. تو آپ نے محتاط رہنا ہے. میرا کام سے آواز لا دینا, میں آواز لا دیتی ہے, جاگ دے رہنا, واٹس ایپ گروپاں دینا رہنا, ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.